آج کی حدیث پاک بخاری شریف سے ہے، کتاب العلم سے، عن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بھی خیرا یفقہہ فی الدین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اب یہ دین کی سمجھ ہر کسی کو اگر مل جاتی تو پھر یہ تخصیص کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہر کسی کے پاس دین کی سمجھ ہوتی جیسے لوگ آج کل سمجھ رہے ہیں، تو پھر ہر کسی کو قرآن اور ہر کسی کو حدیث اور ہر کسی کو سب کچھ سمجھ میں آیا ہوتا تو پھر اللہ کے رسول یہ ارشاد جو فرمائے اس کا کیا مطلب؟ کہ جس پر اللہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دین کی سمجھ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا۔ اور آج بطور خاص میں آپ کو مختصراً لیے چلتا ہوں 1200-1300 سال پہلے کی دنیا میں، جبکہ صحابہ کرام جو حضور سے دین لیے وہ آہستہ آہستہ اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگ جو صحابہ کو دیکھنے والے تھے وہ تابعین کہلاتے تھے۔ ان تابعین کے زمرے میں ہر صحابی اپنی جگہ مینار نور ہے، صحابہ کا دور ہے، لیکن دین کی حفاظت اور اس کی ترویج، اس کی اشاعت کے لیے اللہ نے جن لوگوں کو اٹھایا ان میں تابعین میں سے ایک شخصیت جنہیں حضرت نعمان بن ثابت کہتے ہیں، نام ان کا حضرت نعمان بن ثابت۔ ان کو اس نام سے لوگ کم جانتے ہیں، آپ کی کنیت سے زیادہ جانتے ہیں لوگ۔ آپ کا جو شہرہ ہے پورے عالم میں وہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ۔ یہ کون ہے امام ابو حنیفہ؟ دراصل آپ تابعی ہیں اور مجھے یہاں کسی سے مقابلہ کرنا نہیں ہے، لیکن یہاں بیٹھے سارے لوگوں کی خدمت میں یہ ادب سے عرض کرنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ریسرچ کو فالو کرتے ہیں ان کو حنفی کہتے ہیں، اور جو حنفی لوگ ہیں ان پر آج کے زمانے میں لوگ انگلیاں کس رہے ہیں، ارے یہ لوگ حنفی بول کے رسول اللہ کو چھوڑ دیے، ابو حنیفہ کو پکڑ لیے، معاذ اللہ۔ تو یہ ہے کیا؟ یہ کون تھے امام ابو حنیفہ؟ ہم امام ابو حنیفہ کو فالو، ہم محمدی ہیں، ہم تو صاحب اسلامی ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم حنفی نہیں ہیں۔ تو ان کی ایسی باتوں سے لا تعلق رہیے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں، دراصل حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ کب؟ 80۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف 11 ہجری میں ہوا۔ صحابہ کا دور جاری تھا اور اس دور میں صحابہ اگرچہ کہ کچھ رخصت ہو رہے تھے، لیکن حضور کے وصال کے تقریباً 70 سال بعد حضرت امام ابو حنیفہ کی ولادت ہوئی، اور انہوں نے عراق کی سرزمین پر بڑے بڑے علماء سے، بڑے بڑے فقہاء سے اور صحابہ کرام سے ملاقات کی۔ آپ کے پاس جو علمی امانتیں پہنچی وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صاحب النعلین کے ذریعے پہنچی۔ حضور کے نعلین اقدس آپ اٹھا کے رہا کرتے تھے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آج کل کہنا تو نہیں چاہیے، چھوٹا منہ اور بڑی بات کرنے والے بہت پیدا ہو گئے۔ کیا پدی کا شیروا، کہاں نظام علی، کہاں پیاز کی ڈلی۔ منہ میں زبان ہے تو کم سے کم ادب کرو، لیکن بڑے بڑے لوگوں کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ 80 میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور آپ نے اپنی زندگی میں اتنا زبردست دین کے حفاظت کا کام کیا کہ قرآن کی آیتوں اور احادیث کو باقاعدہ نظر میں رکھ کر بے شمار علماء کی ایک کونسل بنائی اور اس کے تحت دین کے احکام کو کمپائلڈ کیا۔ کوئی امام ابو حنیفہ کی سنت بول کے نہیں پڑھتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جن احادیث کے پہنچنے پر انہوں نے ڈسکس کر کے باقاعدہ کہا کہ یہ عمل ایسا کرو گے تو سنت کے عین مطابق ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کی سنت نہیں ہے، وہ سنت تو حضور کی ہے، لیکن وہ امام ابو حنیفہ کی ریسرچ ہے، ریسرچ ان کی ہے، اور ریسرچ دوسروں کی ہوتی ہے، لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح امام شافعی وہ بعد میں آئے، 150 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ امام مالک 93 میں پیدا ہوئے۔ امام احمد حنبل اور بات کے ہیں،
اس طرح یہ 4 ائمہ مشہور ہیں. ان چاروں ائمہ کی خدمات اتنی عظیم ہیں، اتنی عظیم ہیں، اتنی عظیم ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. امام ابو حنیفہ کتنے بڑے ہیں، ان کا مقام کتنا اونچا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کے وصال 150 سے لے کے آج تک لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں مسلمانوں نے آپ کی ریسرچ کو فالو کیا. اور اس میں عوام تو ہے ہی، لیکن بڑے بڑے خواص میں ہم ہندوستانی ہیں، اور ہندوستان میں رہنے والے اپنے ایک محسن کے احسان مند ہیں، اور ہمارے محسن ہم ان کو محسن کہیں یا عطائے رسول کہیں، لیکن وہ تو سلطان الہند غریب نواز ہیں. وہ سلطان الہند غریب نواز بھی مسلک کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ کو اپنا امام مانا کرتے تھے. تو آپ حنفی ہیں، اگر کہتے ہیں کوئی گالی دیتا ہے تو بولو ٹھیک ہے تم کچھ بھی کر لو، ہم اللہ کے فضل سے حضور کے صدقے میں اور غریب نواز کی نسبت سے حنفی ہونے پر فخر کرتے ہیں. بولیے بڑے بڑے علماء، کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں امام ابو حنیفہ. آپ کی شخصیت، آپ کی خدمات، اس کے لیے تو لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اگر کسی کو واقفیت نہیں ہے تو واقف ہونا چاہیے. اور یہ بار بار امام بخاری حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یقیناً وہ بھی ایک عظیم شخصیت ہیں، حدیث کے بارے میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے. لیکن آپ کو بتاؤں کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن امام بخاری اور امام ابو حنیفہ کے درمیان بڑا فاصلہ ہے. امام ابو حنیفہ تابعی ہیں، امام ابو حنیفہ تابعی ہیں. امام ابو حنیفہ 150 ہجری میں وصال فرمانے کے تک بھی امام بخاری پیدا نہیں ہوئے تھے. بھی 160 170 180 190 154 194 ہجری میں امام بخاری پیدا ہوئے. یہ اس لیے معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ جو لوگ امام بخاری کا نام لے کر امام ابو حنیفہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ تمہاری یہ حرکتیں کوئی کامیابی کی راستے پر لے جانے والی نہیں ہیں. امام ابو حنیفہ کی سب لوگ عزت کرتے ہیں، اور تمام ائمہ فقہا میں آپ اکیلے تابعی ہیں، بعد والے سب آپ کے بعد ہیں. امام بخاری کی خدمات ضرور ہیں، لیکن آپ بات کے ہیں، آپ حدیث کے امام ہیں، اور ان کی خدمات کا کوئی انکار نہیں. لیکن انہوں نے، حضرت امام بخاری نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں جو کتاب جمع کر رہا ہوں بس وہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہے. جیسا کہ آج کل ماحول بن گیا ہے، جو بات بولے کہ نہیں وہ غلط، وہ صحیح، وہ موضوع. تو یہ ساری چیزیں، جھگڑے ایسے ہیں جن میں پڑھ کر اکثر لوگ اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں. لہٰذا اپنے آپ کو بچائے رکھیے. رہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہ کے امام، سب لوگ ان کی عظمتوں کے ماننے والے ہیں. حتیٰ یہ کہ آپ کے بعد والے امام شافعی یہ کہتے ہیں، یہ آپ سے نہیں ہے صاحب، یہ امام شافعی کہتے ہیں جب میرا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، سنو لوگوں غور سے، علامہ شامی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جب میرا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو بغداد شریف میں امام ابو حنیفہ کا مزار شریف ہے، تو میں ان کی مزار شریف کے قریب مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے امام ابو حنیفہ کی مزار پہ حاضر ہو کے دعا کرتا ہوں تو میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہ امام شافعی بھی کوئی آج کل کے نہیں ہے، یہ 150 ہجری کے ہیں. تو اصل کیا ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور نہیں معلوم رہنے کی وجہ سے دوسرے لوگ کھیل کھیلنے میں پوری توانائی صرف کر رہے ہیں.